السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم سے ملو چینل میں آپ سے پھر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دراصل ہم کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ کامیابی دولت کمانے میں ہے یا کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، دین کی طرف ایمان پر چلنے پر ہے، کامیابی اپنے کاروبار کو بڑھانے میں ہے، کامیابی اپنے پریوار کا اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے میں ہے۔ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جیتے جی کچھ کر لیں۔ جینے کا دو طرح کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کچھ انسان سوچتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے تو اسے اچھے سے جی لیں، اچھا کھا لے پی لے، موج مستی میں رہیں۔ کچھ کا سوچنا یہ ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے پھر نہیں ملے گی، اللہ کی عبادت کریں، ایمان پر چلیں، نیکی کمائیں۔ ایسا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم لوگ سچ مچ کامیابی پا لیتے ہیں؟ اگر مان لیجئے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیے، مسجد میں بھی پڑھ لیے، گھر میں بھی پڑھ لیے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے تلاوت کیا، عبادت کیا، ٹھیک ہے، صحیح میں تلاوت کیا، عبادت کیا۔ قرآن پاک عربی میں پڑھتے ہیں۔ عربی میں پڑھنے سے عربی لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم سورہ پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے پھر اس کے بعد میں چاہے بکستے ہیں چاہے کسی طرح سے بھی قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو لکھا ہوا رہتا ہے اس پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں پیغمبروں کے بارے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اگر ہم قرآن پاک پڑھ کے کرتے ہیں تو اصلی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ دکھاوا نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ڈھونگ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، مکاری پسند نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم حج کر لیں، ہم داڑھی بڑھا لیں، اپنا بھیس بدل لیں، لیکن اندر سے صحیح نہیں، تو کیسے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا نماز پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد ہم کو تکبر لے کے چلنا چاہیے؟ تکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں کا تکبر کو اللہ تعالیٰ نے منہ پر مار دیا ہے۔ تو سوچ کر کے زندگی چلنا ہی کامیابی ہے۔ میل ملاپ، محبت، سچائی، دل کو صاف رکھنا، یہ نہیں کہ اچھے سے بات چیت کیا اور پیٹھ پیچھے شکایت کیا، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، کاروبار کریں، جو کچھ بھی کریں، بال بچوں کے ساتھ میں ہنسے بولے، اپنے پریوار کے ساتھ میں، یہ سب صاف دل سے کیا جائے، بالکل صاف۔
ڈر جو ہے تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے. سچ بولنے سے بھی نہیں ڈرنا ہے، ایمانداری کرنے سے نہیں ڈرنا ہے، ہر چیز میں مطلب فائدہ نہیں. جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں چاہے کم دیں زیادہ دیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوسروں کو کبھی بھی خوار نہیں کرنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، من کی بات جانتا ہے. ہم کتنا بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لے، کتنا چالاکی کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا. یہ بات دماغ میں رہنا چاہیے. اور دل کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جب تک صاف نہیں ہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا. تو ہم سب کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے دل کو صاف رکھنے کی صلاحیت عطا فرما دیں. اسی میں کامیابی ہے. آج کا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سچا کامیابی کیا چیز ہے. سچا کامیابی ہے دل کو صاف کرنا. جب تک دل صاف نہیں ہوگا کامیابی نہیں مل سکتی. ہم چاہے کتنا بھی کوشش کر لیں، ہم دکھا کے نماز پڑھ لیں، ہم دکھا کے خیرات زکوٰۃ کر لیں، ہم دکھا کے حج کر لیں، قربانی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس بات کا فکر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر قبول نہیں ہوا تو کامیابی نہیں ہوا. انسان اپنا سوچ سے جو سمجھ لے کہ ہاں یہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ صحیح چاہتا ہے اور صحیح کہتا ہے. ہمارے سوچنے اور کہنے سے اور کرنے سے نہیں ہوتا. یہ معاملہ کوئی ایم ایل اے ایم پی اور پرائم منسٹر کا نہیں ہے کہ ہاں وہ کچھ بھی اس کے سامنے بتا دیں، کہہ دیں، وہ جو کر لے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، غیبی ہے، قادر ہے، سب رحمان الرحیم ہے. رحم کرتے ہیں اس لیے تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے نا. اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں. تو کامیابی ہمیں پانا ہے، کیونکہ اس واقعے میں زندگی صرف ایک بار ملتا ہے. لالچ، ڈھونگ، مکاری، جھوٹ، فریبی، یہ سب بڑھاوا دینے کا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. اور شیطان اپنا کام بہت ہی زور شور سے کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ اتنا زور لگاتا ہے اپنا کام میں، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھا موقع دیا ہے، تو ہم انسان والا کام کیوں نہ کریں. ہم بھی اپنا کام زور شور سے کریں، تب نہ انسان کہلائیں گے. آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر کچھ ہم سے غلطی، اگر کچھ کہہ دیا یا کچھ ٹھیک نہ لگا، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھی کہیں گے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کوئی اچھی سی باتیں ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ سب اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ کے امان میں رہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.